ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ طبی معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی اسپتال سے واپس اڈیالہ جیل منتقل۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی تصدیق، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا۔ پیمز اسپتال میں معائنے کے دوران الشفا کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ الشفا کے باہر سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پیمز اسپتال میں معائنہ کرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان طبی معائنے کے دوران تمام مراحل میں موجود رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنا اور وہاں رکھنا عدالتی فیصلے کے تحت لازمی تھا۔ اس کی توقع نہیں تھی کہ کسی اور اسپتال میں منتقل کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے، کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، چاہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو۔ ایسے مذاکرات ہوتے ہیں، نہ ہی ایسے تالیاں بجتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ توہین عدالت کا کیس دائر کریں گے۔ وکلاء نے تیاری کر لی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہو یا نہ ہو، عدالتی فیصلے پر عمل ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے کیس میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے نظر ثانی کی متفرق درخواست دائر کی گئی۔ مواقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں حکم ہے، مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ متفرق درخواست منظور کر کے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ ریاست کے غیر مزلزل، پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان غیر ملکی سرپرست یافتہ پراکسیز ہیں، یہ بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سرگرم ہیں۔ بلوچستان میں دشمن عناصر ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دل کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان میں امراض قلب کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعتوں کا مزاج کرپشن اور دنگا فساد ہے۔ مسلم لیگ نون کا مزاج صرف خدمت اور ترقی ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں خدمت کی روش اپنائیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر مینا خان کا نام پی سی ایل میں ڈالنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواست، عدالت کا حکم نامے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار برہمی، رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی امیگریشن کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات اسپیکر کا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصی اور سیکرٹری کی عدم شرکت پر اظہار برہمی، متعلقہ وزیر کی عدم موجودگی پر وفاقی وزیر پارلیمانی امور سے تحریری وضاحت طلب، طارق فضل چودھری کا غیر حاضر وزیر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، کہا بعض وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ایسے وزراء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دل کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میرا خواب تھا جس کے مکمل ہونے کا انتظار تھا۔ پورے پاکستان سے امراض قلب کے مریض علاج کے لیے یہاں آتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جماعتوں کا مزاج کرپشن اور دنگا فساد ہے۔ مسلم نون کا مزاج صرف ترقی ہے۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں خدمت کی روش اپنائیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا مال روڈ پر جدید ڈائلیسس سینٹر کا منصوبہ، ڈائلیسس سینٹر کا منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چیئرمین ریڈ کریسنٹ پنجاب میاں محمد حنیف کی ملاقات۔ چیئرمین ریڈ کریسنٹ پنجاب میاں محمد حنیف نے منصوبے پر گورنر پنجاب کو بریفنگ دی۔
ریڈ کریسنٹ کے تعاون سے 210 ڈائلیسس مشینوں پر مشتمل اسپتال قائم کیا جائے گا۔ ڈائلیسس اسپتال کا نقشہ تیار کر لیا گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ڈائلیسس سینٹر میں غریب اور مستحق افراد کا مفت علاج کیا جائے گا۔ ریڈ کریسنٹ پوری دنیا میں فلاحی کاموں میں سب سے آگے ہے۔ چیئرمین ریڈ کریسنٹ میاں محمد حنیف کی زیر سرپرستی ادارہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ قدرتی آفات اور دیگر حادثات میں ریڈ کریسنٹ کا اہم کردار ہے۔ سندھ حکومت کا پبلک سروس گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی تمام پبلک سروس گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی ہدایت۔ کہا کہ بغیر ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بار بار خلاف ورزی کرنے والے آپریٹرز کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر جرمانہ، روٹ پرمٹ معطلی اور لائسنس منسوخی کی کارروائی ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کو عشائیہ پر مدعو کر لیا۔ عشائیہ آج رات مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگا۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی کی قیادت سمیت پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ عشائیہ میں متحدہ اپوزیشن کے قیام اور مشترکہ لاہ عمل پر مشاورت ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے سول سروسز اکیڈمی کے 54ویں کامن ٹریننگ پروگرام کے زیر تربیت افسران کی سپریم کورٹ میں ملاقات۔ زیر تربیت افسران کے ساتھ پارلیمانی جمہوریت اور آئینی طرز حکمرانی پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس نے اختیارات کی سہ جہتی تقسیم اور مفت انتظامیہ اور عدلیہ کے باہمی کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ملک کا اعلیٰ ترین عدالتی پالیسی فورم ہے۔ عدالتوں میں خواتین سائلین کے لیے سہولیات کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پاک چین دوستی ایک مضبوط رشتے کے ساتھ جڑی ہے۔ چینی قونصلیٹ کے تعاون سے حفظان صحت پر کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کے ایم سی میں تقریب سے خطاب کہا، سیاسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے کے ایم سی کام کر رہا ہے۔ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن نمائندوں کو بھی اسٹریٹ لائٹس تقسیم کی ہیں۔ موجودہ سٹی کونسل کی پالیسیوں کو مستقبل میں بھی یاد کیا جائے گا۔ کراچی کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی تفصیلات آن لائن فراہم کریں گے۔ امید ہے کہ شہر کے مسائل کے لیے سب مل کر کام کریں گے۔ یمنی حوثیوں کا سعودی عرب پر 2 ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ حوثی فوجی ترجمان نے کہا، نجران ایئرپورٹ پر حساس ہدف اور ارامکو کی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کے حملوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ یمنی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 غیر ملکی جنگجو ہلاک۔ العربیہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے 2 اہلکار شامل تھے۔ تیسرا ہلاک شخص عراقی تھا اور اس کے بھی پاسداران انقلاب سے روابط تھے۔ حوثی فورسز کے ایک بریگیڈ کمانڈر کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے کی بھی اطلاع۔ نائجیریا کی شمال مغربی ریاست سوکوٹو میں افسوسناک واقعہ، کشتی الٹنے سے بچوں سمیت 50 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق حادثے کے وقت کشتی میں 70 سے زائد افراد سوار تھے۔ 40 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کشتی میں چاول کی فصل کی کٹائی کے لیے جانے والے مزدور سوار تھے۔ حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔